نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی جل شان من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے عرض و معروض سے قبل حضور اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ معمول کے مطابق چند اشعار تحت لفظ میں ہند کے راجہ خواجاؤں کے خواجہ راجاؤں کے راجہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت پر مشتمل چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے۔ مطلع پیش خدمت ہے خواجہ تیرا دربار سخاؤں کا سمندر، خواجہ تیرا دربار سخاؤں کا سمندر، اس دور مظالم میں وفاؤں کا سمندر، اس دور مظالم میں وفاؤں کا سمندر، آیا ہے دلے تار لیے اشک ندامت۔ ظاہر در خواجہ کا حال کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں۔ آیا ہے دلے تار لیے اشک ندامت، کچھ قطرہ ادھر بھی اے ضیاؤں کا سمندر، کچھ قطرہ ادھر بھی اے ضیاؤں کا سمندر، ٹکڑا ہی سہی کر دے عنایت میرے خواجہ، ٹکڑا ہی سہی کر دے عنایت میرے خواجہ، رکھتا ہے تو رحمت کی رداؤں کا سمندر، رکھتا ہے تو رحمت کی رداؤں کا سمندر۔ اور تاریخ پرانی ذرا دہرا دے پھر ایک بار، تاریخ پرانی ذرا دہرا دے پھر ایک بار، ہر سمت ہمارے ہے بلاؤں کا سمندر، ہر سمت ہمارے ہے بلاؤں کا سمندر، اب عزم براہیم سے سرشار ہمیں کر، اب عزم براہیم سے سرشار ہمیں کر، ہے دہر میں نمرودی علاؤں کا سمندر، ہے دہر میں نمرودی علاؤں کا سمندر۔ اور یہ شعر آپ دیکھیں کہ آتے آئے ہیں تیرے در پہ پناہوں میں ہمیں رکھ، آئے ہیں تیرے در پہ اے غریب نواز، آئے ہیں تیرے در پہ پناہوں میں ہمیں رکھ، اب ہم کو ڈوبو نہ دے سزاؤں کا سمندر، ہم کو ڈوبو نہ دے سزاؤں کا سمندر۔ امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے یہاں سے، امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے یہاں سے، ہے در تیرا مقبول دعاؤں کا سمندر، ہے در تیرا مقبول دعاؤں کا سمندر۔ امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے،
امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے یہاں سے، امید ہے مایوس نہ لوٹیں گے یہاں سے، ہے در تیرا مقبول دعاؤں کا سمندر۔ آخری شعر ہے کہ بے خود ہوا جس کی حاجت اجمیر شریف میں ہوئی ہے، انہوں نے وہاں کا سہانا منظر دیکھا ہوگا، اس دلکش، دل آویز، دل ربا، قید پرور، نشاط خیز سما کو سامنے رکھیے اور آخری شعر سماعت فرمائیے۔ بے خود ہوا ایمان تو عقیدت ہوئی سرمست، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ بے خود ہوا ایمان، بے خود ہوا ایمان تو عقیدت ہوئی سرمست، یوں در پہ ہے جنت کی ہواؤں کا سمندر، در پہ ہے جنت کی ہواؤں کا سمندر، اور بے خود ہوا ایمان تو عقیدت ہوئی سرمست، یوں در پہ ہے جنت کی ہواؤں کا سمندر۔ لگتا ہے جو ہر عاشق خواجہ کی آواز ہے، کاسا کہتے ہیں جو پیالہ سائل مانگتے ہیں، اب کاسہ قدسی پہ وہ فیضان کا تموج، میں اور آسان کر دوں، اب کاسہ قدسی پہ ہو فیضان کی بارش، آسان ہو گیا، اب کاسہ قدسی پہ ہو فیضان کی بارش، ارے پرجوش ہے حسرت کی صداؤں کا سمندر، پرجوش ہے حسرت کی صداؤں کا سمندر، خواجہ تیرا دربار سخاؤں کا سمندر، دور مظالم میں وفاؤں کا سمندر۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات سامعین، سرکار خواجہ خواجگاں عطائے مصطفیٰ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ حیات اور آپ کے قابل قدر و قابل تقلید کارنامے ہیں، یہ کوئی کتابچہ نہیں ہے کہ میں 25 منٹوں میں آدھے گھنٹے میں بیان کر سکوں۔ آپ کی حیات طیبہ کے نقوش اور آپ کے کارہائے نمایاں اور بر صغیر کے مسلمانوں پر آپ کے ناقابل فراموش احسانات ایک بحر ناپیدا کنار ہیں، چند منٹوں میں سمیٹنا یہ ناممکن نہیں تو متعذر مشکل ترین ضرور ہے، مگر میں چاہوں گا چند منٹوں میں آپ کی پاکیزہ حیات کے چند اہم گوشے پیش کر سکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا انسان سائنس کی کارفرمائیوں کی بدولت ترقی کی انتہائی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے دوریاں سمیٹ دی ہیں، فاصلے مٹا دیے ہیں۔ اب ہم مہینوں کی مسافت کو چند منٹوں میں طے کر لیا کرتے ہیں۔ سمندر کی موجوں پر بھی ہم نے اپنا قابو پا لیا ہے۔ آفتاب کی آتشی کرنیں آج ہماری مٹھی میں بند ہیں، ستاروں گزرگاہوں کا بھی ہم نے سراغ پا رکھا ہے۔ آج کا انسان ایک مقام پر بیٹھے ہوئے پوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آج کا انسان سائنس کی بنیاد پر پرندوں کی طرح فضاؤں میں اڑ بھی رہا ہے اور مچھلیوں کی طرح سمندر میں تیر بھی رہا ہے۔ بلا شبہ انسان نے بہت ترقی کی، بے حد ترقی کی، بے پناہ ترقی کی، مگر ایک چھپتا ہوا سوال ذہن کے پردے پہ بار بار ٹکراتا ہے۔ انسان نے بڑی ترقی کی، کبھی آپ نے سوچا کیا انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھی ترقی ہو رہی ہے؟ کہ آدمی کے فروغ کے ساتھ آدمیت کا بھی فروغ ہو رہا ہے؟ آپ بولو گے ہاں مولانا،
انسان کی ترقی، انسانیت کی ترقی ہے، آدمی کا فروغ، آدمیت کا فروغ ہے، تو پھر ہم آپ سے کاؤنٹر کوئسچن کریں گے، یہ بتاؤ اگر انسان کی ترقی انسانیت کی ترقی ہے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ انسان ترقی کر رہا ہے، چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، ڈاکہ زنی بڑھتی جا رہی ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، شراب نوشی بڑھتی جا رہی ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، جمعوں کے اڈے بڑھتے جا رہے ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، خرافات کی کوٹھیاں آباد ہو رہی ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، غبن بڑھ رہا ہے، غصب بڑھ رہا ہے، بے ایمانی بڑھ رہی ہے۔ محترم مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا انسانیت کی ترقی ہے؟ نہیں۔ یاد رہے، خوب یاد رہے، اپنے ذہن کے پردے پر میرے جملے کو منقش و ثبت و نمایاں کر لو۔ انسان کی ترقی اور ہے، انسانیت کی ترقی اور ہے، آدمیت کا فروغ اور ہے، آدمیت کا فروغ اور ہے۔ انسان کی ترقی پرندوں کی طرح ہوا کے کندھوں پر بیٹھ کر پرواز کرنے سے ہو سکتی ہے، انسان کی ترقی مچھلیوں کی طرح سمندر میں تیرنے سے ہو سکتی ہے، مگر محترم انسانیت کی ترقی اگر پیدا ہوتی ہے، وجود پذیر ہوتی ہے، یاد رہے انسانیت کی ترقی اخلاقی پاکیزگی سے وجود پذیر ہوتی ہے، روحانی بالغی سے وجود پذیر ہوا کرتی ہے، ایمان کی روشنی سے وجود پذیر ہوا کرتی ہے، عمل کی چاشنی سے انسانیت کی ترقی ہمارے سامنے آتی ہے۔ محترم یہی معاملہ ہے۔ سرکار غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی میں، ہندوستان سے میری مراد آج کا ہندوستان نہیں، کل کا ہندوستان ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، پورے بر صغیر کی بات کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، کل کے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا ہندوستان کے حالات کیا تھے۔ اللہ سمجھ پورے ہندوستان میں ہندوؤں راجاؤں کی حکومتیں کام کر رہی تھی، کفر و شرک کی گندیاں نالی بہ رہی تھی، تہذیب ہو رہی تھی، تمدن آہیں بھر رہا تھا، نظافت و شرافت کا دن دہاڑے جنازہ نکل رہا تھا، عصمت دری ہو رہی تھی، قتل و غارت گری عام ہو رہی تھی، چوری ڈاکہ زنی بالکل عام و تعام ہو چکی تھی۔ محترم یہ جملہ میرا یاد رہے، تلوار کے زور پر، بندوق کی گولی کے زور پر، بمباری کے زور پر انسانوں کے سر کو جھکایا تو جا سکتا ہے، مگر دل نہیں جھکایا جا سکتا ہے۔ دل جھکانے کے لیے اخلاق کی پاکیزگی چاہیے، دل جھکانے کے لیے روحانی بالغی چاہیے، دل جھکانے کے لیے ایمان کی روشنی چاہیے، دل جھکانے کے لیے عطائے مصطفیٰ کے روحانی اقدار چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ آج ہندوستان کا متعصب ہندو کہتا ہے کہ غریب نواز نے معاذ اللہ تلواروں کے زور پہ اسلام پھیلایا، اور دنیا کا متعصب غیر مسلم طبقہ کہتا ہے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں اسلام یقیناً تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ جو اسلام کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں، جو اسلام کو بربریت کا نام دیتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہاں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، لیکن یاد رہے اسلام اس تلوار کے زور سے نہیں پھیلا جو تلوار بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے۔ اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا ہے جو گھر کے چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا ہے جو خون کی ہولی کھیلتی ہے۔ اسلام اس تلوار سے نہیں پھیلا ہے جو قتل و غارت گری کا سما پیدا کرتی ہے۔ ہاں اسلام تلوار جس تلوار سے پھیلا ہے اس تلوار کا نام اخلاق کی تلوار ہے، اس تلوار کا نام اخلاق کی تلوار ہے، اس تلوار کا نام ایمان کی تلوار ہے، اس تلوار کا نام روحانیت کی تلوار ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم چند سالوں کی مدت میں دیگر انبیاء نے 900 سال گزارے، 1000 سال گزارے، 500 سال تبلیغ کی، چند ہی مسلمان بنا سکے۔ میرے نبی کا معجزہ یہ ہے کہ میرے نبی نے چند سالوں کے اندر میں محترم 2000 نہیں، 20,000 نہیں، 1,24,000
صحابہ کرام کا جم غفیر پیدا کیا. محترم یہ رسول کا معجزہ ہے. یاد رہے ولی کی کرامت بھی رسول ہی کا معجزہ ہوا کرتی ہے. رسول کا معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تلوار سے اخلاق و اخلاص و وفا کی بنیاد پر 1,24,000 صحابہ کرام پیدا فرمائے. اور میں رسول کے فیضان سے عطائے رسول عطائے مصطفیٰ غریب نواز نے ہندوستان کے دھرتی پر 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں 5 لاکھ نہیں 90 لاکھ ہندوؤں کو حلقہ بدوش اسلام بنا دیا. غریب نواز نے اس تلوار نہیں چلائی تھی. غریب نواز نے تیروں کی بوچھا نہیں کی تھی. غریب نواز جناب عالی فوجی دستہ لے کے نہیں آئے تھے. یقین جانو غریب نواز کی رفتار کو دیکھ کر گفتار کو دیکھ کر آپ کی وضاقتہ کو دیکھ کر آپ کے روحانی اقدار کو دیکھ کر ارے ایسے ویسے ہندو نہیں. ہندوستان کے ہندوؤں کی تاریخ پڑھو. ان ہندوؤں میں سب سے بڑی ضدی ہٹ دھرم قوم جو راجپوت کہلاتی ہے. راجپوت کو سرنگو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. غریب نواز کے اخلاقی اقدار کو دیکھنے کے بعد میں محترم لاکھوں راجپوتوں نے شرک و کفر کے کلیجے کو پاش کر دیا تھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں اسلام کی قطر چھایا میں آ گئے تھے. یہ میرے غریب نواز کی اخلاق کی بنیاد پر ہوا تھا. غریب نواز کے روحانی اقدار کے اثرات تھے. وہ غریب نواز جو 537 ہجری میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں. حضرت ام الورا بی بی ماہ نور کے بطن اقدس سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور 587 میں اجمیر شریف تشریف لے کے آتے ہیں اور 633 میں آپ کا وصال المنال ہو جاتا ہے. 45 سال کی زندگی ہے. 45 سال کی مدت میں آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الورا بی بی ماہ نور فرماتی ہے جس دن معین الدین میرا پیدا ہوا میں نے کیا دیکھا. پورا گھر انوار تجلیات کا گہوارہ بنا ہوا تھا. پورے گھر میں نور ہی نور تھا. دوست دشمن بن گئے. برکتوں کی بھرمار ہونے لگی. ام الورا فرماتی ہے میں نے معین الدین کی پیدائش کے روز اپنے گھر پہ انوار دیکھنے کے بعد مجھے یقین کامل ہو گیا تھا اس معین الدین کے آتے ہی میرا گھر منور ہو گیا ہے. اسی معین الدین سے پوری دنیا منور ہو جائے گی. دنیا منور و مجلہ ہو جائے گی. اور ہوا بھی ایسا محترم. حضرت غریب نواز معلوم ہے جب آپ کی نشو و نما ہوتی ہے نشو و نما بھی آپ کی مکمل طور پر اخلاقی اقدار سے ہوتی ہے روحانی لطافت سے ہوا کرتی ہے. اس کے بعد معلوم ہے ابھی آپ 15 سال کی عمر ہے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بعد جناب عالی آپ کو وراثت میں ملتا ہے. حضرت ابراہیم مسجد ابراہیم قندوزی کا فیضان دیکھے کہ ان کے فیضان کا اثر یہ ہوا کہ پورا باغ آپ نے بیچ دیا. سارے پیسوں کو آپ نے صدقات و خیرات میں دے دیا. اس کے بعد آپ چلے خداوند قدوس کی دین کی اشاعت کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا. خوب علم حاصل کیا. اب ضرورت تھی مرشد حق کی اور مرشد حق بھی ملا تو کیسا مرشد حق ملا. حضرت عثمان ہرونی کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں. مرشد گرامی کہتے ہیں معین الدین میں برسوں سے انتظار میں تھا کہ میرا کوئی ایسا مرید ملے ایک مرید ایسا ہو. بل خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکوں مولا تعالیٰ تو خدا مجھ سے پوچھے گا عثمان ہرونی تو میری بارگاہ میں کیا لے کے آئے ہو. کتنی نمازیں لے کے آئے ہو, کتنے روزے لے کے آئے ہو, کتنا حج لے کے آئے ہو, کتنی زکاتیں لے کے آئے ہو, کتنے اوراد لے کے آئے ہو, کتنے وظائف لے کے آئے ہو. میں بس ادنان عرض کروں گا خدا بندہ میں کیا, میری بساط کیا, میری عبادت کیا, ریاضت کیا, تقوی کیا, حزم و ورع کیا. مولا نہ نمازیں لایا, نہ روزے لایا, نہ حج لایا, نہ زکات لایا, میں تیری بارگاہ میں اپنی پوری زندگی کی پونجی معین الدین کو لایا.
حضرت عثمان ہرونی نے غریب نواز سے فرمایا معین الدین تمہیں مجاہدہ کرنا ہے، سورہ اخلاص 1000 بار پڑھو۔ آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھوایا اور جانے کتنے نفل پڑھوائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو۔ محترم عجیب معاملہ ہے، تاریخ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا، یہ اولیاء اللہ آنکھیں بند کر کے دکھاتے ہیں۔ جو اللہ کا ولی آنکھ بند کر کے دکھاتا ہو وہ آنکھ کھول کے کتنا دیکھتا ہوگا، یہ اندازہ لگایا۔ آنکھیں بند کرو، غوث پاک کی عالم ہوا تھا نا، تشریف لے گئے مرید کے یہاں دعوت میں، مرید آگے بڑا، ہاتھ دھلا رہا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ آنکھ بند کی، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، ہاتھ دھونا بند کیا تو مریدوں نے کہا حضور والا یہ آپ ہی کا فرمان ہے، آپ کی نانا جان کا فرمان ہے کہ پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف میں داخل ہے، فضول خرچی میں داخل ہے، اس کا بھی حساب قیامت روز دینا ہوگا۔ ہاتھ کھانا کھانے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے تھوڑا سا پانی کافی ہوتا ہے، اتنا پانی آپ نے بہا دیا، کیا فضول خرچی نہیں ہے، اسراف نہیں ہے، حرام نہیں ہے؟ میرے غوث نے جواب دیا تھا، یہ بتاؤ جب میرا مرید ہاتھ دھلا رہا تھا میری آنکھیں بند تھیں یا کھلی ہوئی تھی؟ کہ آقا آپ کی آنکھیں بند تھی، جو آنکھیں بند تھی مجھے کیسے معلوم ہو کتنا پانی بہایا جا رہا ہے، کتنا پانی ڈالا جا رہا ہے؟ ارے سنو، میں آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ کو دیکھ بھی رہا تھا، لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ رہا تھا، جو میرا مرید میرا ہاتھ دھلا رہا ہے اس کا نام جہنم میں لکھا ہوا تھا، مجھے کیسے گوارا ہوتا میرا مرید جہنمی ہو؟ جب تک میں نے اپنے مرید کے نام کو جہنم سے کٹوا کر جنت میں نہیں لکھوا دیا اس وقت تک میں ہاتھ دھوتا رہا۔ اب بشارت ہو میرا مرید جہنمی نہیں بلکہ جنتی بن چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ دین آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کر لی آپ نے، اب بول کہاں تک دیکھتا ہے؟ محترم جو اللہ کا ولی آنکھیں بند کر کے دیکھتا دکھاتا ہو، جب آنکھیں کھلی ہوں تو کیا عالم ہوگا؟ اور یہ اشارہ ہے جو زندگی میں حیات ظاہری میں آنکھیں بند کر کے ہم لوح محفوظ دیکھ بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، تحریر کو بدلوا بھی سکتے ہیں، تحریر کو مٹا بھی سکتے ہیں۔ اگر حیات ظاہری میں آنکھیں بند ہیں تو یہ عالم ہے، سمجھ لینا جب روح پرواز ہوگی ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی، سمجھ لینا جو اللہ کا ولی حیات ظاہری میں دنیا میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا دکھاتا تھا وہی قبر میں آرام کرتے ہوئے بھی آنکھیں بند ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور دکھا بھی رہا ہے، فریادوں کو پورا بھی کر رہا ہے۔ آنکھیں بند کر، اب بول کہاں تک دیکھتا ہے؟ خواجہ غریب نواز عرض گزار ہوتے ہیں آقا میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں نیچے کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ آقا تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھول، پھر اخلاص پڑھ 1000 مرتبہ، پھر پڑھا، پھر آنکھیں بند کر، اب بول کہاں تک دیکھتا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ حضور اب تو میں حجاب عظمت کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا پھر اخلاص 1000 مرتبہ پڑھ، پھر آنکھیں بند کر، بول کہاں تک دیکھتا ہے؟ کہا آقا اب تو یہ عالم ہے 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 پورے عالم کو دیکھ رہا ہوں، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، عالم کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہوں۔ جب غریب نواز کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، حضرت عثمان ہرونی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا کیا عالم ہوگا، بصارت کا کیا عالم ہوگا، نگاہ نبوت کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عثمان ہارونی فرماتے ہیں معین الدین اب تو اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان میں 18
50,000 عالم کو دیکھتا ہے، اب جا، میری خواہش پوری ہو گئی، تمنا پوری ہو گئی، میرا مشن مکمل ہو گیا، اب چلتے ہیں مکہ المکرمہ چلتے ہیں، مدینہ منورہ چلتے ہیں۔ مرشد کامل اپنے مرید باحق کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق شاہد حضرت عثمان حرونی نے معلوم ہے میزاب رحمت کو پکڑ کر یہ فرمایا تھا، خداوندہ میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں۔ حافظ غیبی نے پکار کے کہا، عثمان ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ سبحان اللہ، غریب نواز کو قبولیت کی سند میزاب رحمت میں ملی۔ حافظ غیبی نے پکار کے کہا، پھر آپ مدینہ پاک پہنچے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار روضہ پرنور ہے، غریب نواز فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سرکار کے روضہ پاک سے جواب آتا ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، معین الدین اب تجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ غریب نواز نے بار بار تمنا کی تھی، آقا قدموں پہ رہنا چاہتا ہوں، زندگی یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں معین الدین، میں تجھے ہندوستان کی ولایت دے رہا ہوں، ہندوستان کی حکومت دے رہا ہوں، ہندوستان میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، جا ہندوستان اسلام کا بول بالا فرما۔ غریب نواز عرض کرنے لگے، آقا ہندوستان کبھی نہیں گیا، کیسے پہنچوں گا؟ نہ ہمیں روٹ سے معلوم ہے، نہ راستے معلوم ہے، نہ راہوں کا علم ہے معلوم ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں، تھوڑی دیر گزری تھی، غنوج کی تاری ہوئی، آنکھیں منی بند ہوئی، سرکار تشریف لائے اور شاد کام فرمایا زیارت سے، اور مدینہ پاک سے ہندوستان کی پوری راہوں کو بتا دیا، پورے راستوں کو بتا دیا۔ انہیں بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتے ہوئے میں ہندوستان کی دھرتی پر اجمیر مقدس پہنچ گیا۔ غریب نواز اجمیر مقدس پہنچے۔ پرتھویراج کی حکومت آپ کو خود معلوم ہے، ایک جابر و ظالم راجہ تھا، انتہائی ظالم و جابر، ظلم و استبداد اس کا شیوا تھا۔ غریب نواز ایک مقام پر بیٹھ گئے، معلوم ہے آئے راجہ کے لوگ کہنے لگے کہ معین اے اللہ کے بندے یہاں سے اٹھ جا، یہ پرتھویراج کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آپ اٹھ گئے اور کہا ٹھیک ہے، اونٹوں کو بٹھا دو، اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے۔ محترم جب وقت آیا اونٹوں کو اٹھانے کا، ہزارہ کوششیں کی گئی مگر اونٹ نہ اٹھے، لوگ پریشان ہو گئے، راجہ تک بات پہنچی، پرتھویراج کا دماغ جناب عالی خراب ہو گیا، وہ سوچنے لگا کہ معاملہ کیا ہے، اونٹ اٹھ کیوں نہیں رہے ہیں۔ ایک بندے خدا نے کہا، راجہ تمہیں معلوم نہیں، وہ جو دھرتی پہ بیٹھایا ہوا ہے کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، اس نے کہہ دیا ہے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے جب تک وہ نہ کرے گا۔ اونٹ اٹھنے کا سوال، اونٹ کے اٹھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ پرتھویراج کے لوگ پھر آتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بہرحال اونٹ اٹھ گئے، صرف ہی نہیں بلکہ دیکھا غریب نواز کی شان دیکھی پرتھویراج نے، ان کے لوگوں نے، لوگ درجک آ رہے ہیں، ہلکا بدوش اسلام ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کے اندر تعصب پیدا ہوتا ہے، حسد کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ معلوم ہے ان لوگوں نے کیا کیا، انا ساگر کو بند کر دیا، پہرا بٹھا دیا، انا ساگر کا پانی کوئی نہیں لے سکتا ہے، یعنی نہ معین الدین لے سکتا ہے، اس کے ماننے والے لے سکتے ہیں۔ غریب نواز نے جب یہ بات سنی، مرید پریشان ہو گئے، آقا اب کیا کیا جائے، پورے اجمیر میں ایک ہی ساگر ہے، ایک ہی ندی ہے، ایک ہی نہر ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ تو غریب نواز خود نہیں گئے بلکہ محترم کسی اس مسلمان کو نہیں بھیجا، بلکہ ایسے مسلمان کو بھیجا تو نو مسلم تھا، اس کا نام تھا شادی دیو۔ کہا شادی دیو یہ پیالہ لے جا، انا ساگر سے بول، جب معین الدین نے یاد کیا ہے، معین الدین نے بولا ہے، ایک کوزے میں، ایک پیالے میں پورا انا ساگر بند ہو جاتا ہے۔
کرنا چاہتا ہوں. غریب نواز کی کرامت دیکھنے کے بعد میں کھلبلی سی مچ گئی تھی. مگر میرے غریب نواز کے ادھمیرات نے سوچا اب ایک ہی صورت ہے ان کو ڈاؤن کرنے پسپا کرنے کی کہ جادوگروں کو ان کے مقابلے میں لایا جائے. بڑے بڑے جادوگر آئے, بڑے بڑے ساحر آئے محترم, سب کے جادو ختم ہو گئے. بالآخر معلوم ہے کیا ہوا, ادھمیراج نے جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر تھا اس کو سپاری دیتا ہے, ہماری زبان میں اس کو بمبئی کی زبان میں اسے سپاری دیتا ہے, اسے ہائر کیا جاتا ہے. کہا جے پال جوگی تو جا معین الدین کو پسپا کر کے آ جا. جے پال جوگی پورے اجمیر نہیں بلکہ ہندوستان کا مانا ہوا جادوگر تھا. جے پال جوگی آ کر بولتا معین الدین اب میں ایسے کرتب دکھاؤں گا تمہیں یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا. مرید لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, متعلقین پریشان ہو گئے, حضور اب کیا کیا جائے گا؟ کہ گھبراؤ نہیں, میں حصار کھینچ دیتا ہوں, حصار کے اندر رہنا. جے پال جوگی جتنے چاہے کرتب دکھا دے, اس کا سارا کرتب حصار کے باہر رہے گا, حصار کے اندر نہیں آ سکتا ہے. بڑے بڑے زہریلے سانپ آتے تھے, حصار کے باہر دم توڑ دیا کرتے تھے. جے پال جوگی نے دیکھا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے, ہر کرتب ناکام ہو رہا ہے, ہر چال ناکام ہو رہی ہے. اب اس نے کہا معین الدین اب میں فضاؤں میں جا رہا ہوں, آسمانوں طرف جا رہا ہوں, اوپر کو جا رہا ہوں, اوپر سے میں اتنے آگ کے گولے برساؤں گا تم جل کے راکھ ہو جاؤ گے, خاکستر ہو جاؤ گے. غریب نواز دیکھ رہے ہیں جے پال جوگی ہوا کے کندھے پہ سوار ہو کر اڑتا ہوا جا رہا ہے. غریب نواز نے ایسے موقع پر معلوم ہے کیا کیا, آپ نے اپنے کھڑاؤں سے کہا, اپنے مقدس جوتے سے کہا, اپنے کھڑاؤں سے کہا کھڑاؤں میرے کھڑاؤں تو جا جے پال جوگی کی مرمت کرتے ہوئے میرے قدموں پہ لے آ. خدا کی تاریخ کا گواہ ہے. غریب نواز کھڑاؤں ہواؤں میں اڑتے ہیں, جے پال جوگی کو مارتے ہوئے غریب نواز قدموں پہ لا کر ڈال دیا کرتے ہیں. میں نے کہا میرے خواجہ کھڑاؤں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, اشارہ کر دیتے, زبان سے بول دیتے. غریب نواز کی بارگاہ سے جواب آئے گا اولاد رسول اس لیے میں نے ایسا کیا تاکہ ان جادوگروں کو معلوم ہو جائے, ہندوؤں کو معلوم ہو جائے, کافروں کو معلوم ہو جائے جہاں تمہارے کرتب کی انتہا ہوتی ہے محلے والنا والے کے کھڑاؤں کی ابتدا ہوا کرتی ہے. جے پال جوگی قدموں پہ گر گیا. محترم کیا سمجھا آپ نے, ساحر کی سحر انگیزی اور ہے, درویش کی درویشی اور ہے, جادوگر کی جادوگری اور ہے, فقیر کی فقیری اور ہے, کفر کی تاریکی اور ہے, اسلام کی روشنی اور ہے, متبع شیطان کا حربہ اور ہے, متبع رحمان کا جلوہ اور ہے. کیا سمجھا آپ نے اس واقعے سے؟ صدق و کذب و دغا کا زور شور اور ہے, صدق و صفا کا زور اور ہے. کیا سمجھا آپ نے؟ غریب نواز نے بتا دیا کہا سنو دنیا والو, تقلید شیطانی اور ہے, تائید رحمانی اور ہے. جب رحمان کی تائید شامل حال ہوتی ہے تو بڑی بڑی قوتیں محترم ختم ہو جاتی ہے, تاراج ہو جاتی ہے. وہ غریب نواز جنہوں نے محترم 45 سال کی مدت میں پورے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا, اسلام کی شان شوکت دوبالا کر دیا, اسلام کی آن بان کو دوبالا کر دیا. وہ غریب نواز معلوم ہے تلوار کے زور پہ نہیں, روحانی اقدار کی بنیاد پر ایک تاریخی واقعہ پیش کر کے میں تقریر ختم کرنا چاہوں گا. معلوم ہے غریب نواز راستے سے گزر رہے ہیں, وہ واقعہ سننے سے پہلے یہ بھی سن لو, غریب نواز کے سب سے پہلے خلیفہ محبوب خلیفہ بختیار کاکی فرماتے ہیں ارے غریب نواز کا تو یہ عالم تھا کہ آپ نے پوری زندگی نماز عشاء اجمیر میں پڑھتے تھے اور نماز فجر نماز عشاء اجمیر میں پڑھتے تھے, اس کے بعد اب غائب ہو جاتے, خانہ کعبہ میں جا کر پوری رات عبادت کرتے تھے اور نماز فجر میں پھر اجمیر میں آ کر اب حاضر ہو جایا کرتے تھے. غریب نواز کا کمال
کمال ہے، ان کے اخلاقی اقدار کا کمال ہے، روحانی قدروں کا کمال ہے۔ راستے میں گزر رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ آتش پرستوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، آگ کے پجاریوں کی بھیڑ لگی ہے، آگ جل رہی ہے، شعلہ گرم ہے، لوگ آگ کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے، فرمانے لگے یہ بتاؤ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کب سے کر رہے ہو؟ کیا برسوں سے کر رہے ہیں؟ سالہ سال سے کر رہے ہیں، عرصے دراز سے کر رہے ہیں۔ اچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کرتے ہیں، آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل جہنم کی آگ ہمیں جلا نہ سکے۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر یہی بات ہے، تم مدتوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو کہ آگ تمہیں جلا نہ سکے، ایک کام کرو، تم میں کا کوئی آدمی آگے بڑھے، اپنی انگلی کے سرے کو آگ میں لے جائے، اب میں دیکھتا ہوں آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی ہے۔ سارے آتش پجاری بولنے لگے میاں کیسی بات کر رہے ہو، آگ کا کام جلانے کا ہے، وہ جلا ہی دے گی۔ کہا سن، تم آگ کی پوجا ایک عرصے سے کر رہے ہو، اب بھی تمہیں یقین ہے آگ جلا دے گی؟ ارے سنو، ہم آگ کی پوجا نہیں کرتے، ہم اللہ کے کائنات کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم چاہو تو میں آگ میں اپنی جوتی کو ڈال دوں، آگ کی ہمت نہیں کہ معین الدین کی جوتی کو جلا سکے۔ سارے آگ کے پجاری بولتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھیے، اپنی جوتی کو پھینکیے۔ میرے خواجہ نے جوتی کو آگ کے حوالے کر دیا۔ معلوم ہے سارے کے سارے دیکھتے رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آگ جل کے راکھ ہو گئی، مگر غریب نواز کی جوتی جو کی تو رہی۔ سارے کے سارے پجاری فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام کے سائبہ میں آ جاتے ہیں۔ وہ غریب نواز جب آپ کا وصال ہوتا ہے، معلوم ہے جب آپ کا وصال ہوتا ہے، معلوم ہے ہزاروں لوگوں نے دیکھا تھا غریب نواز کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا۔ دنیا کہتی ہے ولی زندہ ہے کہ نہیں، ثبوت دو، دلیل لاؤ۔ ارے ولی کی بات کر رہے ہو، رسول بھی زندہ، رسول کے فیض سے ولی بھی زندہ ہے۔ غریب نواز نے بتایا تاریخ اٹھا کر پڑھو، یہ الف لیلہ کی کہانی نہیں ہے، یہ مستند تاریخ ہے۔ ہزاروں لوگوں نے دیکھا غریب نواز کے انتقال کے بعد آپ کی پیشانی پہ صاف صاف لکھا تھا ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں یہ خداوند قدوس سے جا ملا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام سرور
السلام یا رحمت للعالمین۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زنا ہو قبول۔ الصلاة والسلام علیکم۔ اور سبھی